بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وفود بھیج کر کے اس خبیث اور شیطانی اور دجالی ابلیسی خمینی انقلاب کو اسلامی انقلاب قرار دیتے رہے، اسی لیے ان کے متبعین آج بھی روافض سے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ تو روافض کے سب سے زیادہ قریب جو ٹیم رہی ہے یہ خوارج کی رہی ہے، اور خوارج القاعدہ بھی ہے، خوارج داعشی بھی ہے، ISI جسے کہتے ہیں، خوارج لشکر طیبہ بھی ہے، خوارج جماعت الدعوہ بھی ہے، خوارج میں جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین بھی ہے، خوارج کے عقیدے پر طالبان بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو سیریا میں اور نئی گورنمنٹ جو بن رہی ہے، بننے جا رہی ہے، جی کیا معنی کرنا چاہیے آپ نے؟ بہت ہی اہم سوال ہے اور بہت نازک بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وسلم تسلیما کثیرا وبعد۔ یہ دنیا جب سے بنی ہے اس میں اہل حق اور اہل باطل کے درمیان نزاع، اختلاف چلتا آ رہا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں یاد ہے آپ کو کہ شیطان نے اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کی اور وہاں سے رادہ درگاہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مکے میں آپ کی دعوت کو دبانے کے لیے بہت کچھ کیا گیا۔ میں صرف اشارتاً چند جملوں میں ان باتوں سے گزرنا چاہتا ہوں۔ مدینے میں جب آپ آئے اور آپ کی حکومت بنی، صحابہ کرام کی ایک تعداد رہی، وہاں بھی ایسے دشمن رہے، منافقین کی شکل میں، یہود کی شکل میں۔ تو یہ اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء۔ یہ اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا ہے، کمزوری کی حالت میں شروع ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جب وحی کو اتارا گیا تو آپ اکیلے تھے، پھر آپ کی کوششوں سے چند لوگ، جن میں جو معروف لوگ ہیں جنہوں نے پہلے اسلام کو قبول کیا، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، یہ باتیں آپ پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ تصور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں، یعنی اپنی نبوی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ مکے میں گزارا، لیکن اس دعوت کو اللہ رب العالمین کی طرف سے مقدر تھا، وہ کامیابی نہیں ملی جو ملنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کو لوگوں نے قبول نہیں کیا، اسلام پھیلتا ہی جا رہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی اجازت سے وہاں پر شاید یہ حالات بننے والے نہیں تھے جس کی اسلام کو ضرورت تھی، جس سے اسلام اور تیزی سے پھیل سکتا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کو کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو وہ شہر جہاں وہ پیدا ہوئے، پلے بڑھے، جس میں انہوں نے زندگیاں گزاری، وہ گھر گھرانہ، وہ کھیتیاں، وہ جائیداد، وہ باغات، سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ اپنے جو ہے آپ ہجرت کر جائیے اور ایک دوسرے شہر کی طرف، جس کا تاریخ میں نام مدینہ ہوا۔ مدینے میں آپ کی دعوت کے بہت سارے دشمن لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین دوبارہ ایک بار پھر سے اجنبی ہو جائے گا، اس کے ماننے والے کم ہو جائیں گے،
کمزوری کی حالت میں آ جائے گا، اور اسلام اور اس کی تعلیمات جہاں پر اس اجنبیت کا ذکر ہے اس کے بارے میں، وہیں پر ایک بشارت بھی ہمارے لیے ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر اللہ وهم على ذلك، کہ میرے امت کا ایک گروپ، ایک گروہ، چاہے وہ تھوڑی ہی تعداد میں کیوں نہ ہو، حق پر جو دین میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، میں لے کر آیا، قرآن کی شکل میں، صحیح احادیث کی شکل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں، اس پر عمل کرتے ہوئے ایک گروپ باقی رہے گا تمام زمانوں میں، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ تو اسلام کی صحیح تعلیمات کے ساتھ اس کے دشمن اسے مٹا دینے کی کوشش کرنے والے ہمیشہ رہے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے، میں اس پر اس چھوٹی سی تمہید یا چند جملوں کے بعد سب سے پہلی چیز جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ وہاں پر جو حاکم تھا بشار الاسد، کوئی شک نہیں، تمام انسانیت جانتی ہے کہ وہ ایک انتہائی سفاک اور ظالم اور انتہائی بدعقیدہ شخص جو نصیری تھا، اور نصیریہ کو علماء کرام کی بڑی تعداد نے، یہ وہ جماعت ہے یا وہ گروپ ہے یا فرقہ ہے، اس کو علماء نے کافر قرار دیا۔ بہرحال بشار الاسد کو کافر بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس کا یہ ظلم اسی کے زمانے سے نہیں، اس کے باپ کے زمانے سے بہت کچھ چلتا آ رہا ہے۔ اب آتے ہیں اس وقت، اس زمانے پر یا اس وقت پر جب آج سے تقریباً 10 سال پہلے، جسے عربی بہاریہ کہتے ہیں، عربی بہار کے نام سے جانتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے وہ بہار تو کبھی نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کی بربادی کا وہ موسم تھا جو خزاں کا موسم کہا جا سکتا ہے، بہار کا کبھی نہیں۔ جی، بہار کا موسم ان کے لیے تھا جو اسلام کے دشمن تھے، جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے بہت سارے ممالک کو تہس نہس کرنے کی سازش رچی تھی، اور اس میں انہوں نے بہت حد تک کامیابی بھی حاصل کی، اور اس کا نام انہوں نے بہار رکھا۔ تعجب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، 20 احادیث کو نظر انداز کیا جائے، پیروں تلے کچلا جائے، اس عقیدے کو جس پر صحابہ کرام، تابعین اعظام، اور وہاں سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی احادیث کی بنیاد پر اہل حق، صحیح اسلام کے متبعین، چاروں ائمہ کرام، دین کے علماء جس نہج پر تھے، جس پر ہیں اور چلے آ رہے ہیں کہ اپنے حاکم کے خلاف بغاوت نہیں ہونی چاہیے، اور اس بارے میں صحیح مسلم میں روایت آئے گی جس کی شرطیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ بہت ساری تعلیمات ہیں، بہت ساری حدیثیں جن کا بیان یہاں پر آسانی سے ممکن نہیں ہے، کہ اپنے حاکم کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم اس حاکم کے اندر واضح کفر نہ دیکھ لو، جس چیز کے کفر ہونے سے متعلق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل نہ ہو۔ اور علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث
دین کی عام تعلیمات کو لے کر کے ان شرطوں کے ساتھ ایک اور شرط کا اضافہ کیا کہ جب مسلمانوں کے اہل حل و عقد جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے اندر علماء ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، جب وہ اس بات کا غالب گمان انہیں نہ ہو جائے کہ اس طرح کے بغاوت میں اور اس حاکم کو جسے آپ غلط سمجھتے ہیں، خاص طور سے اس وقت جب وہ اس کو کافر سمجھتے ہیں یا علماء نے جو منہج حق کے متبعین ہیں اسے کافر قرار دیا ہو، اس کے ساتھ یہ چیز ضروری ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس کے خلاف بغاوت میں آپ کا فائدہ ہوگا اور اس کا نقصان ہوگا، یعنی آپ اسے بہت معمولی نقصان سے اسے ہٹا سکیں گے۔ یہ شرط علماء کرام نے کسی حاکم کے خلاف بغاوت سے متعلق رکھی۔ آج سے 10 سال پہلے جو لوگ بشار الاسد کے خلاف کھڑے ہوئے تھے ان کا کھڑا ہونا کیا تھا؟ آپ کو شاید جھجک آتی ہے، اس انجام کو دیکھیے جو ان کے خلاف کھڑے ہونے کے بعد ہوا۔ کیا ہوا؟ کتنے لوگ لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے، شاید ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے خاندان اجڑ گئے، شہروں کے شہر، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو گئیں۔ کیا آپ صرف یہ بتا دیجئے جب وہ چیز شروع ہوئی تو کیا اس کی لیڈ قیادت وہ علماء ربانیین تھے جو کر رہے تھے یا عوام الناس اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جن میں سے ایک بڑی تعداد کو دین کا، عقیدے کا کوئی شعور نہیں؟ میں یہاں ایک بار پھر سے بات دہرا دوں کہ بشار الاسد کے ظالموں، فاسق، فاجر، سفاک ہونے میں کسی کو شک نہیں۔ اور میں یہاں پر ایک بات یہ کہوں کہ ہماری دعا، ہماری تمنا اللہ سے، آرزو یہی ہے کہ اللہ کرے کہ جس ظلم کی جو تاریخ، ایک گھٹیا اور خبیث تاریخ جو ان مسلمانوں، ان انسانوں، چاہے ان میں غیر مسلم کیوں نہ رہے، ان کے ساتھ جس تاریخ کو روا رکھا گیا، جس ظلم و ستم کو ان کے ساتھ اپنایا گیا، جائز سمجھا گیا، کیا گیا، اللہ کرے کہ دنیا کی کسی ملک کے عوام اور خاص طور سے شام کے، سیریا کے لوگوں کے ساتھ وہ دن دوبارہ کبھی نہ آئے۔ ہم اس کی دعا اور امید کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ، بہت زیادہ کچھ باتیں اس میں ہو سکتی ہیں، لہذا ظاہر بات ہے بہت ساری چیزوں کو مختصر کرنا پڑے گا۔ کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ چاہیں گے انشاءاللہ تو اس سوال کے بعد بھی اس سوال کے جو ہے پر جو ہے انشاءاللہ دروازہ کھلا رکھا جائے گا کہ آپ اس بارے میں مزید وضاحتیں کر سکیں، چونکہ ہو سکتا ہے آج ہمیں ٹائم نہ ملے۔ مقصود یہ ہے کہ اب اس اہم نقطے کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ان کے خلاف ایک زمانے میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے، چلیے ان تمام باتوں سے تنازل کر لیجئے، مان لیجئے وہ غلط، مجھے کوئی شک نہیں کہ وہ اٹھنے والے خارجی تھے، جس کی دلیل آج کے ان لوگوں سے میں دوں گا جو آج اس وقت وہاں حکومت میں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ فلاں کے مقابلے میں زیادہ برے ہیں، یہ میرا مقصد نہیں۔ کئی چیزیں اگر ان اخبار کی باتوں کو صحیح ٹھہرایا جائے تو آپ اس سے نکال سکتے ہیں، لیکن اس سے قبل ابھی جو سیریا میں حالات ہوئے ہیں، کیا آپ میں سے کوئی جانتا ہے سوشل میڈیا پر پورے، اور جب سے یہ معاملہ ہوا تختہ پلٹ کر، اس سے پہلے کیا آپ نے کہیں سنا اور جانا کہ یہ خطرناک لڑائی شروع میں جب یہ لوگ کھڑے ہوئے 10 سال پہلے تو ایسی خبریں آتی تھی، بہت تباہ کن لڑائیاں ہوتی تھیں وغیرہ، لیکن اس بار کیا آپ کو کچھ ایسا ملا کہ کوئی زبردست طریقے کی لڑائی ہوئی ہو؟ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر وہ چیزیں آ رہی ہوں،
یہ تمام چیزیں سوشل میڈیا پہ آتی ہیں, دنیا ڈالتی ہے, لیکن اس بار ایسا کچھ نہیں. ایک دم لگ بھگ ایک خاموشی کا سا انداز رہا اور پھر تختہ پلٹ. اور آپ نے اعلان کیا کہ یہاں پر تختہ پلٹ ہو گیا ہے, اور وہی مجرم, وہی سفاک, وہی ظالم جس کے خلاف آپ نے تختہ پلٹ کیا, وہ آرام سے پوری فیملی سے جا کر کہیں آباد ہو گیا. قذافی کے یہاں بھی, لیبیا میں بھی تختہ پلٹ ہوا, مارا گیا نہیں, اور دوسری جگہوں پر. کوئی ضروری نہیں ہے مارا جائے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, وہ قسمت کی بات ہے, حالات کی بات ہے, لیکن آپ کا کنٹرول ہوا اس سے پہلے ہی وہ کہیں اور جا بسا. جس نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں یہ کہ کوئی قابل ذکر لڑائی ایسی نہیں ہے جو یہاں ہوئی. اچانک سے وہ ملک جس میں 10 سال تک آپ لڑتے رہے, ملک اتنی بڑی مسافت اور رقبے میں کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا, خاندانوں کے خاندان جڑ گئے, اور وہ ملک جس کے پیچھے بڑی طاقتیں, رشیا جسے ہم روس کہتے ہیں, ایران اور دوسری طاقتیں اس کے پیچھے تھی, وہ ملک کچھ خاص آپ اس کا نہیں بگاڑ سکے ان تمام سالوں میں. اچانک ایسا کیا ہوا کہ چند دنوں میں سوشل میڈیا پر کوئی گاما گامی نہیں, کوئی شور ہنگامہ نہیں, اچانک سے تختہ پلٹ ہو گیا. کسی کے پاس وہی نہیں آتی. یہ حالات پر نظر ڈالنے کی بات ہے. وہ علماء ربانیین جو دنیا میں پائے جاتے ہیں, اس وقت بھی آج سے 10 سال پہلے ان کے اس حاکم کے خلاف نکل جانے کو انہوں نے اچھا نہیں سمجھا تھا. بعد میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے, علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں, جن کو ان کے حالات سے ہمدردی ہوئی, ساتھ دیا کہ اگر آ ہی گئے ہیں تو ٹھیک ہے, ایک دن کی داستان ختم ہو, لیکن کچھ نہیں ہوا. دوسرے ممالک تک لگ گئے, لیکن آپ کچھ ان کا بگاڑ نہیں سکتے. یہ بین عشیۃ و ضحاہا اچانک کیا ہوا جس سے آپ یہ حالات, کہیں ایسا تو نہیں, میں نہیں کہہ رہا, میں نے یہ بات وضاحت کی کہ مجھے امید ہے, خواہش ہے کہ کاش یہ حالات جو ہوئے ہیں وہ اسلام کے, اللہ کرے اسلام اور اہل سنت کی بھلائی میں ہو, لیکن حالات ایسا کچھ بتاتے نہیں. اس وقت جو تختہ پلٹ ہوا ہے اس کے بعد کچھ چیزیں دیکھ لیجیے, کچھ اشکال کی چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ نے ملک پر قبضے اور کنٹرول کا اعلان کر دیا. کیا آپ نے اس ملک کے اہم ترین طاقت کے سورسز پہ کنٹرول کیا؟ نہیں کیا. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے, ہو سکتا نہیں کر پائے ہو, ہاں, یعنی اس کو بھگانے پر آپ قادر ہو گئے, مگر ملک کے دوسرے منسٹریز ہیں, دوسری جو ہے ہتھیاروں کے ذخائر ہیں, آلات ہیں, ملک کو طاقت پہنچانے کے جو سورسز ہوتے ہیں ان پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے مثلا, اور تنازل کر لیتے ہیں. آپ کنٹرول کر لے گئے تو ایک اسلام دشمن ملک ان تمام سورسز کو برباد کر رہا ہے آپ کے آنے کے پہلے دن سے, اور آپ خاموش. حتیٰ کہ اگر ان پرنٹڈ میڈیا کی بات کریں, ان کو سچا مانے, تو ایسی بھی چیزیں آئیں جن میں یہ بیانات ان کے بڑے لوگوں کے آئے کہ بھائی جو ہے یہ چیز اچھی تو نہیں ہے, لیکن ابھی ہم ان سے, یعنی ان کا جو حملہ ہے وغیرہ, لیکن ابھی ان سے ہم مزید تنازعات کھڑا کرنا نہیں چاہتے. آپ تنازعات نہیں کھڑا کرنا چاہتے, یا اللہ نہ کرے ان کے لیے ایک ملک کی بربادی اور اس کے خزانوں کو لوٹنے کا انتظام تو نہیں کرنا چاہتے. میں آپ پہ تہمت نہیں لگاتا ہوں, میں خدشہ ظاہر کر رہا ہوں, آنے والے دن اسے کلیئر کر دیں گے. اسی طرح سے وہ آپ چیز دیکھ لیجئے جن میں سے انہی کا ایک شخص کہتا ہے, انہی کا, کہ ہم نے دمشق پر قبضہ کر لیا ہے نا, اب آگے بیت المقدس پہ قبضہ کریں گے. کاش آپ ایسا کر سکیں. جی
اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پر، یعنی بیت المقدس ان کے قبضے میں ہے، انہی جیسے لوگوں کے قبضے میں مکہ اور مدینہ کی مسجدیں بھی ہیں. تصور کیجیے گا. اس بات میں کسی مسلم ہی نہیں بلکہ شاید انصاف پسند کسی غیر مسلم کو بھی شبہ نہیں ہو سکتا کہ سعودی عرب تمام مسلمانوں اور عالمی سیاست میں جس صبر و حکمت کے ساتھ چل رہا ہے وہ قابل دید اور قابل تعریف ہے، کوئی شک نہیں. اور فلسطین کے معاملے میں، مسلمانوں کے معاملے میں سعودی عرب کا موقف ایسے ہے جیسے دوپہر کے وقت میں سورج چمک رہا، اور آپ ایک جملے میں یہ کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ کہ آپ مکہ اور مدینہ کی مسجد کو بھی فتح کریں گے. اور پھر چلیے، ہو سکتا ہے میں آپ جتنے سوال کریں گے اس کا جواب کرتے ہوئے دیتا جاتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھائی یہ ان میں کا شخص نہیں، ٹھیک ہے، ان کا آدمی نہیں، تو یہ سوال آئے گا کہ کیا آپ تو سعودی عرب کو ایسے ہی لیتے ہیں ہر جگہ پر. اگر سوشل میڈیا میں کوئی بیہودہ اسلام دشمن اگر یہ خبر پھیلا دے کہ سعودی عرب نے فلاں امام کو قید کر لیا حرم کے، تو دنیا کے لوگ کہتے ہیں بھائی کیا فرق پڑتا ہے، سعودی عرب کو وضاحت دے دے. آپ روزانہ سازشیں پھیلائیے، افواہیں، اور سعودی عرب اپنی تمام منسٹریز اور بہت سارے منسٹرز کو اس پر لگا دے کہ آپ کے افواہوں کا جواب دیتا رہے، اور کچھ کام نہیں اس کے پاس. یہ آپ اسے متہم کرتے ہیں کہ بھائی کیا فرق پڑتا ہے، بیان دے دیجیے. سوشل میڈیا میں گھوم رہا ہے، دنیا میں تمام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں امام کو. یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے آپ پر کہ بھائی آپ بھی ایک بیان دے دیتے کہ نہیں یہ ہم میں کا فرد نہیں. کیا آپ لوگوں نے ایسا کوئی بیان سنا؟ نہیں کہا گیا کہ وہ شخص جس نے یہ بات کہی ہے، آپ سعودی عرب سے فائدہ اٹھانا چاہتے، سعودی عرب آگے بڑھ کر کے سب سے آگے اسلام کے نام پر آپ کی مدد کر سکتا ہے، مگر آپ اس شخص کے بیان کا کھنڈن نہیں کرتے، اس کو برا نہیں قرار دیتے، اسے برات کا اظہار نہیں کرتے. تو کیا اعوذ باللہ سعودی عرب کی وہ دونوں عظیم ترین مسجدیں جو اسلام کی سب سے اہم اور افضل مسجدیں ہیں، خانہ کعبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف، کیا یہ بھی اعوذ باللہ بیت المقدس جیسے جس پر ان کا یہودیوں کنٹرول ہے، کیا انہی جیسے ہاتھوں میں ہے مثلا جسے آپ فتح کرنے کا نام لے رہے ہیں؟ اب اور آگے آئیے، ایسی بہت ساری چیزیں اخبارات میں جو ہے یہ چیزیں موجود ہیں، اگر ہم ان کو صحیح مانیں تب کی بات ہے. آپ غلط مانیں گے تو میں آپ مان لوں گا کہ چلیے ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ، لیکن اگر سچ ہے تو. اب آئیے اس نقطے کی طرف جو میں نے اس سے پہلے کئی بار آپ کی طرف وضاحت کیا ہے، آپ کے سامنے اس بات کو وضاحت کر چکا ہوں کہ علماء راسخین آج بھی اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں اور خیر کی امید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے خیر کرے، لیکن جلد بازی کر کے جس دن یہ معاملہ ہوا اسے خوشی کا دن قرار دے دیا جائے، خوشیاں منانے کے لیے نکلنے کا حکم دیا جائے، چاہے وہ وہاں کے ذمہ دار ہو چاہے دنیا میں ہو. بلکہ یہاں ہمارے ہندوستان میں ایک شخص جو مدینے کا فارغ التحصیل ہے، جماعت اسلامی اخوان المسلمین کی خارجیت زدہ فکر سے متاثر بعض افراد کے انتظام و انصرام میں چلنے والے ایک جنوب ہندوستان کے ادارے کے ایک عقیدے کے مسائل میں شاید جاہل یا کہہ لیجئے جان بوجھ کر کے ان سے اپنے آپ کو غافل بنا کر کے اعلان کر دیا گیا اس شخص کی طرف سے کہ یہ خوشی کا دن ہے. یہ وہی شخص ہے جس نے اس سے پہلے اس زمانے کے خوارج کے گرینڈ فادر قرضاوی کی تعریف میں وہ
الفاظ، وہ تقریر، وہ خطاب، پورا پل تیار کر دیا. کیا آپ پر یا کسی پر یہ بات مخفی ہے کہ خوارج اور روافض ان دونوں کی تقریباً پیدائش، وجود ایک کے بعد دیگرے ہوا ہے اسلام میں؟ جب روافض نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی غرض سے عبداللہ ابن سبا یہودی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار ہے، اس جیسی بات کو یہودیت سے لیا، جہاں موسیٰ اور ہارون کا معاملہ تھا، وہاں سے یہ نقطہ اور یہ سازش جب اسلام کو پایا کہ اس کو میدان جنگ میں نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، تو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے عقیدے کے ذریعے سادہ لوگ مسلمانوں کو ان تمام چیزوں جو ہے لگا کر کے، بہکا کر کے، الجھا کر کے، غلط باتوں ان کے اندر ڈال کر کے پہلے اسلام کے سب سے بڑے فتنے کو انجام دیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے. اور اس میں روافض اور خوارج دونوں ساتھ ساتھ تھے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ جب بھی یہودیوں کو اسلام کے ساتھ کوئی بڑا ہنگامہ، کوئی بڑی سازش، کوئی بڑا نقصان پہنچانے کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ ان گدھوں کی سواری کرتے ہیں جن کو روافض اور شیعہ کے ناموں سے جانا جاتا. اور یہ فرمایا کہ جب بھی یہود کی کوئی حکومت بنے گی تو اس کے سب سے پہلے مدد کرنے والے روافض ہوں گے. اور آپ جان سکتے ہیں کہ اسلام میں روافض سے سب سے قریب دو ہی جماعتیں، جبکہ روافض کی وجہ سے سنت اور شیعت کا جو لفظ آیا، اور وہیں سے روافض کے مقابلے میں سنی اور شیعی کا لفظ یا سنت اور شیعت کا لفظ، شیعیت کا لفظ استعمال کیا گیا. سنت میں تو یہود کے سب سے قریب روافض تمام صفات میں. اس سے پہلے کچھ دروس میں باقاعدگی کے ساتھ یہود اور روافض کے بیچ میں کس طرح کی مشابہتیں ہیں اسے بیان کیا گیا ہے. لہذا صرف اشارہ کروں گا اس وقت، کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی موقع سے اس کا اعادہ کیا جائے. پھر روافض کے سب سے قریب، دھیان دیجئے گا اس پوائنٹ پر، روافض کے سب سے قریب مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں، مسلمانوں کو چھوڑ جو ہے قتل کرنے اور غیر مسلمین کو بچانے میں، یہ میرے الفاظ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، یقتلون اہل الایمان ویدعون اہل الاوثان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یقتلون اہل الاسلام کا لفظ ہے شاید، کہ یہ اسلام والوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑیں گے، ان کو نہیں ماریں گے. یہ خوارج کی بات ہے، ٹھیک ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک زمانے میں حضرت عثمان کو کافر قرار دے کر انہیں قتل کیا، حضرت علی کو کافر قرار دے کر انہیں قتل کیا. اور اس میں کوئی شک نہیں، ابھی ایک آدھ دن کے اخبار میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک صاحب کا انہی میں سے جو اس وقت وہاں کی حکومت میں ذمہ دار ہے، ان کا بیان آیا ہے کہ القاعدہ سے ہمارا رشتہ ایک گزری ہوئی کہانی ہو چکی ہے. یعنی اب ہمارا جو بھی تھا، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ یعنی آپ گویا خود ثابت کر رہے ہیں کہ آپ القاعدہ سے کنیکٹڈ تھے، آپ کا ان کا ایک جز تھے. جی اور بھی اس طرح کے بیان ہیں. میں اپنی اس جواب کو سیاسی نہیں بنانا چاہتا، صرف اسلامی اصولوں پر رکھنا چاہتا ہوں. اس طرح کی بھی چیز آئی ہے. تو اب یعنی گویا آپ بالفاظ دیگر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ان سے آپ کا تعلق تھا، ان سے آپ کا تعلق ہو بھی اور آپ خوارج میں سے ہو بھی نہ. ایسی دو اپوزٹ اور متضاد چیزیں اکٹھی ہوتی ہوئی آپ نے دیکھی ہیں. یعنی ہم وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان سے جو تعلق تھا وہ پرانا ہو چکا، گزری کہانی ہو چکی ہے. یعنی اب ہمارا گویا ان سے تعلق نہیں.
یعنی پرانا تعلق تھا، آپ کا تعلق تھا بھی، یعنی آپ خود کہہ رہے ہیں ہم خوارج میں سے ہیں، لیکن دنیا کہہ رہی نہیں ان کو خوارج نہ کہو. عجیب بات. اچھا ایک بات اور، خوارج، یہی میں نے آپ کو کچھ پہلے اشارہ کیا تھا کہ شیعہ کے مقابلے میں جو سنی کا لفظ آتا ہے، شیعہ کے مقابلے میں اس سنی کے لفظ میں خوارج آتے ہیں. سنی کا ایک مطلب جو ہے صحیح دین پر عمل کرنا، اس میں تو ظاہر بات نہیں ہے، کوئی شک نہیں، چاہے معتزلہ ہو، چاہے قدریہ ہو، چاہے جہمیہ ہو، چاہے اشعریہ ہو، چاہے ماتریدیہ ہو، چاہے دیوبندیہ ہو، یہ تمام اہل سنت کے نام میں نہیں آتے. لیکن شیعہ اور سنہ کا جو استعمال ہوتا ہے، شیعہ کے مقابلے میں جو سنی کا استعمال ہوتا ہے، یہ سارے اس سنی کے معنی میں آتے ہیں. یہ معنی آپ سنی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ علماء ربانیین آج بھی اس عوام کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے خیر کی امید کرتے ہوئے اس بات کا کافی خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں بعینہ ہی ایسا ہی نہ ہو جیسے اس سے پہلے طالبان کو باقاعدہ پروگرامنگ سے لایا گیا. وہی طالبان جس کے ناطے آپ نے کتنے لوگوں کو مار دیا، کتنے لوگ کہاں گئے، کتنے ملکوں میں بکھر گئے، اور پھر وہی طالبان اچھے ہو گئے. آپ نے کسی ملک میں بیٹھ کر کے میٹنگ کی اور اس کے بعد سے وہ آپ کے جو ہے پیارے ہو گئے، وہ آپ کے لیے اب ان کو آپ ساری ترقیوں میں حصہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں، ان کی مالی مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جلد بازی نہ کریں، صبر کریں، اور اللہ رب العالمین سے دنیا کے تمام مسلمانوں اور خاص طور سے سیریا کے عوام کے لیے دعا کریں. باقی جو لوگ عقل سے پیدل ہو کر، جذباتی ہو کر کے، اسلام کی ان بنیادوں سے دور ہو کر کے خوشی میں جھومے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے میں بتاؤں کہ آپ خوش ہونے کے بجائے بہتر یہ تھا کہ آپ اللہ سے دعا کرتے. ٹھیک ہے، باقی یہ خوشی ہے کہ نہیں، یہ ذرا حالات پہ چھوڑ کے تھوڑا انتظار کیجیے اور اللہ سے دعا میں لگیے. کم سے کم آپ کی خوشی منانے سے کیا زیادہ بہتر آپ کا دعا کرنا نہیں، یا اتنے پر بھی ایمان نہیں؟ باقی اس بات کے کافی خطرات ہیں کہ جن حالات میں یہ چیزیں ہوئی ہیں، شاید پورے پروگرام سے ان کو لایا گیا ہے، اور اللہ نہ کرے، ہم تمام اللہ سے یہ امید اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ان کا لایا جانا یا ان کا آنا، جو ظاہری طور پر لگ رہا ہے کہ یہ آئے نہیں بلکہ لائے گئے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو، پہلی چیز. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کے آنے سے وہاں کے عوام اور اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھلائی اور خیر کا ذریعہ ہو، ورنہ اس بات کے کافی خطرات موجود ہیں. آثار ہماری نظر میں اس طرح کے دکھ رہے ہیں کہ ان کو لایا گیا ہے، شاید اس گریٹر اسرائیل کی تخطیط اور پروگرامنگ کے ایک حصے کو ان حالات میں پورا کرنے کے لیے. اسی لیے میں کہوں گا کہ جلد بازی نہ کی جائے، مسلمانوں کو خوشی منانے کے لیے نہ کہنے کے بجائے اللہ کے لیے آپ ان مسلمانوں کو اپنے رب سے جوڑنے اور ان سے دعا کرنے کی بات کیجیے. اور خود بھی دعا کیجیے. اس کے لیے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ اجتماعی دعا کروائیں، بدعت و خرافات کے راستے انجام دیے جائیں، نہیں دعائیں ایجاد میں آ جائیں، یہ بھی بہت کچھ ہوتا رہا ہے. تو بہرحال میں یہی کہوں گا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ جنہوں نے تختہ پلٹ کیا ہے وہ شیعیت کے لفظ کے بالمقابل اہل سنت کے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ خوارج بھی ہیں. اور میں نے اس سے پہلے بتایا کہ جس طرح سے یہودیوں سے سب سے زیادہ مشابہت اسلامی فرقوں میں روافض یا ان سے بدتر جو فرقے ہیں باطنیہ کے ان کا رہا ہے،
اسی طرح سے اہل سنت میں روافض کے سب سے زیادہ قریب رہنے والی صرف دو ہی جماعتیں ہیں، یا تو گھٹیا درجے کے صوفیہ، غالی جسے کہتے ہیں صوفیہ، جو تمام دنیا میں مثلا وحدت الوجود، حلول فی اللہ جیسے کفری اور خبیث عقائد کے قائل ہیں، اور پھر یا دوسری جو جماعت روافض کے سب سے قریب رہی ہے، آپ اپنے ملک جو ہے اتنے عزیز ہندوستان، پاکستان اور دوسرے ملکوں کے سیاق میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو جماعت سب سے زیادہ روافض کے قریب ہے، محرم کے دنوں میں، دوسرے اوقات میں ان کے ساتھ گلبیاں کرنے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، ان سے اپنی ولا کا اظہار کرنے، اور ان سے پہلے جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وفود بھیج کر کے اس خبیث اور شیطانی اور دجالی ابلیسی خمینی انقلاب کو اسلامی انقلاب قرار دیتے رہے۔ اسی لیے ان کے متبعین آج بھی روافض سے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ تو روافض کے سب سے زیادہ قریب جو ٹیم رہی ہے یہ خوارج کی رہی ہے، اور خوارج القاعدہ بھی ہے، خوارج داعشی بھی ہے، ISI جسے کہتے ہیں، خوارج لشکر طیبہ بھی ہے، خوارج جماعت الدعوہ بھی ہے، خوارج میں جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین بھی ہے، اور اس طرح کی جو ہے خوارج میں خوارج کے عقیدے پر طالبان بھی ہیں۔ یہ بات کھلے انداز میں کہے جانے کی ضرورت ہے۔ آپ طالبان کی حکومت کے قائم ہوتے وقت دیکھ لیجیے وہاں کی عوام کس طرح سے خوفناک ہو کر بھاگی ہے ڈر کر کے۔ یہ کیا ہوا؟ آپ اپنے ہی ملک کے تھے، اگر آپ کا اتنا خوف نہیں تھا، آپ اتنے خطرناک نہیں تھے، تو وہی عوام جو اس حکومت میں جی رہی تھی آپ کے ساتھ کیا ہوا جینے میں سے؟ کیوں ایسے ایسے انداز میں بھاگی جو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے؟ تو اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دنیا میں تمام مسلمانوں کے حالات کو درست فرمائے۔ اللہ رب العالمین توحید اور سنت کے سب سے عظیم ملک سعودی عرب جو اسلام کا قلعہ اور سر ہے، جسے کاٹنے کی بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں، اللہ رب العالمین اسلام کے اس سر کو، عقیدے اور سنت اور توحید کے اس ملک کو قیامت تک تمام ترقیوں اور کامیابیوں اور مضبوطی کے ساتھ اللہ رب العالمین قائم و دائم رکھے۔ اللہ رب العالمین اسے اس حال میں رکھے کہ وہ دنیا میں تمام مسلم ممالک کی مدد کر سکے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں تمام مسلمانوں کے حالات کو سیاسی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، سماجی ناحیے سے، اور خاص طور سے دین کے ناحیے سے اس قرآن اور سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کے ناحیے سے اللہ رب العالمین وہ حالات بنائے کہ ہم مسلمان اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کر کے اللہ رب العالمین کی قربت کو حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العالمین دنیا میں تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں کسی بھی دشمن کی طرف سے، چاہے وہ خوارج ہو، چاہے وہ روافض ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے جو ہے نصارہ ہو، جہاں بھی جو مسلمان مظلوم ہے اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبداللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔